اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى واتقون یا اولی الالباب صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین محترم، گزشتہ درس قرآن میں حج کے کچھ احکام، حاجیوں کی اور حج کی کچھ اقسام کا بیان ہوا تھا کہ حج کی کتنی اقسام ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حج 3 قسم کا ہوتا ہے، ایک حج افراد ہوتا ہے، ایک حج قران ہوتا ہے اور ایک حج تمتع ہوتا ہے۔ آج کی تلاوت کردہ آیات میں اللہ رب العزت نے حج کے کچھ دیگر احکام، کچھ ہدایات اور کچھ اس کی احتیاطیں، کچھ اس کے مناسک کا ذکر کیا۔ فرمایا کہ الحج اشہر معلومات، حج جو ہے اس کا ایک مخصوص وقت ہے، کچھ اس کے معلوم شدہ مہینے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ جب مرضی ہے حج کر لو۔ حج کے مہینوں کو آگے پیچھے کر لینے کا جو مشرکین مکہ کا ایک عمل تھا اور وہ اس کو اپنی مرضی سے آگے پیچھے کرتے رہتے تھے، تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ حج کے مخصوص مہینے ہیں۔ الحج اشہر معلومات، اشہر شہر کی جمع ہے، یعنی مہینے۔ اس میں 3 ماہ کا دورانیہ آتا ہے، ایک شوال ہے، ایک ذیقعد ہے اور 10 ذی الحجہ تک۔ یہ جو دورانیہ ہے یہ اشہر حج کہلاتے ہیں کہ اس دوران میں حج کے مہینے ہیں یہ۔ فرمایا کہ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان مہینوں کے اندر اپنے اوپر حج فرض کر لیا، یعنی حج فرض کر لیا سے مراد اس نے احرام باندھا، نیت کی اور حج کے لیے روانہ ہو گیا یا حج کرنے کا ارادہ کر لیا، تو اب اس کے ذمہ کچھ پابندیاں لگا دی۔ فرمایا کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ تو اب جب اس نے احرام باندھ لیا ہے اور حج کا ارادہ کر لیا ہے تو صاف ظاہر ہے احرام کی پابندیوں میں آ گیا۔ اب احرام کی پابندیوں میں اہم ترین چیز یہ ہے کہ اپنی زوجہ سے تعلق کو بھی نہیں رکھے گا اور ایسا کوئی اس سے ریلیٹڈ کوئی اور عمل بھی نہیں کرے گا، ولا فسوق، اور کوئی گناہ کا کام بھی نہیں کرے گا، کوئی جو ہے وہ فسق و فجور والا کام بھی نہیں کرے گا، ولا جدال، اور نہ ہی کوئی جھگڑا کرے گا۔ یعنی جھگڑے، ہماری اکثر ایسی گفتگو ہوتی ہے جو بحث مباحثہ کے بعد جھگڑے پہ جا کے ختم ہو جاتی ہے، تو ایسی کوئی گفتگو، ایسی لڑائی جھگڑا، بحث مباحثہ اور جدال بھی نہیں کرے گا۔ یہ اس کو احرام کی احتیاطیں بتا دی کہ جب احرام باندھا تو پھر یہ ذمہ داریاں ضروری ہیں۔ حج فرض کر لیا، اب وہ حج کرے گا اور اس کے اندر ان چیزوں کی احتیاط کرے گا۔ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ، فرمایا کہ جو بھی تم نیکی اور بھلائی کا کام کرتے ہو حج کے اندر، حج کے امور بجا لاتے ہو، یعلمہ اللہ، اللہ تعالیٰ اسے خوب اچھی طرح جانتا ہے۔ یہ اللہ رب العزت نے حج کے مخصوص مہینوں کے اندر حج کا احرام باندھنا اور حج کو مکمل کرنے کا حکم دے دیا۔ گویا کہ اگر کوئی شوال کے دنوں کے اندر کسی وقت بھی احرام باندھ لیتا ہے تو وہ حج کے لیے روانہ ہو جاتا ہے، تو حج کے امور اور وہ ذمہ داریاں اس پہ لازم ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ نارملی ہمارے یہاں سے جو پاکستان سے جاتے ہیں تو وہ کوئی 20 دن پہلے چلا گیا، کوئی 40 دن پہلے چلا گیا، جا کے وہاں پہ وہ حج تمتع کرتے ہیں، جا کے عمرہ کر کے اس کے بعد وہ احرام کھول دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ جب حج کے ایام آتے ہیں جو کہ 8، 9 اور 10 ذی الحجہ ہے، یہ حج کے ایام کہلاتے ہیں، تو ان کے اندر پھر وہ 8 ذی الحجہ کو اپنی جو ہے وہ احرام باندھ کے تو آگے مناسک حج کو ادا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک اور بیماری تھی، ایک اور خرابی تھی مشرکین مکہ کے اندر کہ وہ
بے سر و سامانی کے عالم میں حج پہ جانے کو ثواب سمجھتے تھے، لے کے کچھ نہیں جاتے تھے، اور وہاں پہ وہ کہتے تھے کہ اس طرح کا حج کرنا جو ہے نا زیادہ اجر ملے گا۔ وہاں پہ جا کے محتاجی کے عالم میں لوگوں سے مانگتے تھے اور لوگوں پر بوجھ بنے رہتے تھے اور بھیک مانگنا شروع کر دیتے تھے۔ اللہ رب العزت نے انسان کو اسباب کے اختیار کرنے کا قرآن مجید میں ہر جگہ حکم دیا ہے کہ دنیا اسباب کے انڈر ہے، اپنے اسباب کو، اپنے جو بندوبست ہے اس کو پورا رکھو۔ جیسے جہاد کے لیے فرمایا نا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، کہ جو طاقت اور قوت ہو سکتی ہے تم تیار رکھو، اپنے دور کے مطابق، اپنی ضرورت کے مطابق، رواج کے مطابق، جو اپڈیٹ چیزیں جو ہیں ان کو اپنے ساتھ رکھو۔ ایسے ہی فرمایا وَتَزَوَّدُوا، اور زاد راہ لے لیا کرو، اپنے ساتھ لے جانے کا خرچ، اپنی ضروریات، اپنا ساز و سامان وہ لے کے جایا کرو۔ اور وہاں پہ جا کے بھیک مانگنا یا چوری پہ لگ جانا یہ تو الٹا جرم بن جاتا ہے، لوگوں کا مال چراتا پھرے یا لوگوں سے بھیک مانگتا پھرے تو یہ تو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ تقوی ہے۔ یعنی یہاں پہ تقوی سے اگر سیاق و سباق کی روشنی میں ترجمہ اور تفسیر کریں گے تو اس سے مراد ہوگا کہ بھیک مانگنا اور چوری کرنے سے بچ جانا، یہاں پہ یہ تقوی یہاں پہ مراد لیا گیا کہ وہ بہترین ہے۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین زاد راہ کیا ہے؟ تقوی ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، گناہوں سے بچنا ہے، اسپیشلی یہ جو دو گناہ ہیں بھیک مانگنا اور چوری کرنا۔ وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرو اور ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو اور ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا لو، اے عقل والو۔ عقل والا وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچتا ہے، جو گناہوں سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ آگے فرمایا لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، چوری کرنے سے یا بھیک مانگنے سے تو یہ بہتر ہے کہ تم حج کے لیے جا رہے ہو تو بے شک اس میں کوئی کاروبار کی بھی نیت کر لو، اس میں حلال روزی کمانے کی نیت کر لو۔ وہ مقصود تو نہیں ہوگا، ٹارگٹ اور منزل تو یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ مال کمانا ہے، لیکن حج کرنے گئے ہو تو بجائے محتاجی کے، بجائے وہاں پہ کسی کا مال چرانے کے یا لوگوں پر بوجھ بننے کے، فرمایا لیس علیکم جناح، تم پر کوئی گناہ نہیں ہے کہ ان تبتغوا فضلا من ربکم، کہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، تم اپنے رب کی وہاں پہ نعمتوں کو استعمال کرو، کاروبار کرو، تجارت کرو اور وہاں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرو۔ یہ وہاں کی ایک ادر ایکٹیویٹی بتا دی کہ اگر حج کے لیے گئے ہیں تو مال، اسباب، اپنا ضروریات زندگی اس کو پورا کرنے کے لیے آپ ضمناً وہاں پہ حج کر سکتے ہیں۔ اسی لیے کئی حجاج کرام جب جاتے ہیں تو چھوٹا موٹا وہاں پہ کچھ امور سر انجام دینے میں وہ کوئی حرج محسوس نہیں کرتے اور کرتے ہیں، اچھی بات ہے۔ وہاں پہ اپنا کام کاروبار اگر کوئی مینیج کر سکتا ہے تو وہ ان دنوں میں کر لے، مقصود اس کو نہ بنائے، لیکن جو ہے نا حج کے دنوں کے اندر اپنے مناسک کے حج کو متاثر نہ ہونے دے، تو اس کے علاوہ اگر ایکسٹرا ٹائم کے اندر یہ کام کیا جا سکتا ہے۔ پھر فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ۔ اب ہوتا یہ ہے کہ حاجی 9 ذی الحجہ کو عرفات کی طرف جاتے ہیں۔ 9 ذی الحجہ جس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے، یہ حج کا رکن اعظم ہے۔ مکہ سے تقریباً 12 میل کے فاصلے پہ عرفات کا میدان ہے، جس میں جا کے قیام کرنا ہوتا ہے حاجیوں نے۔ وہ صبح کے وقت روانہ ہو جاتے ہیں اور وہاں پہ جا کے مغرب تک قیام کرتے ہیں عرفات کے میدان میں۔ عرفات کے میدان کا قیام جس کا رہ گیا اس کا حج رہ گیا، یہ اتنا ضروری ہے، فرض ہے حج کا۔ تو وہاں پہ جب مغرب کی نماز کا وقت ہوتا ہے تو مغرب کی نماز وہاں پر نہیں پڑھی جاتی، بلکہ وہاں سے واپس مزدلفہ آنا ہوتا ہے اور مزدلفہ میں آ کے مغرب اور عشاء کی اکٹھی نمازیں جماعت کے ساتھ پڑھائی جاتی ہیں وہاں پہ۔ یہ جو عرفات سے مزدلفہ آنا ہے اس کو افاضہ کہا جاتا ہے۔ فرمایا کہ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ، جب تم عرفات سے لوٹنے لگو، واپس آؤ، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ کا ذکر کرو، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس۔
یہ مزدلفہ دو پہاڑیوں کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے، مشعر حرام. یہاں پہ جو ہے وہ دعا کی جاتی ہے، یہاں پہ ذکر کرنے کا حکم ہے. خصوصی طور پہ یہاں پہ ذکر کرنے کا حکم دیا گیا کیونکہ قبل از اسلام یہ معمول تھا، حج تو لوگ کرتے تھے، یہ سارے امور بھی بجا لاتے تھے، لیکن اس میں خرابیاں بہت ساری اپنی طرف سے لے آئے تھے. اور ایک خرابی یہ تھی کہ یہاں پہ آ کے وہ اپنے آباء و اجداد کے قصے، شاعری کے مقابلے اور اس طرح کے جو ہے وہ امور بجا لاتے تھے جو حج کے منافی تھے، جو اللہ تعالیٰ کی یاد کے منافی تھے. تو فرمایا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے پاس اللہ کا خوب ذکر کرو، اللہ کی یاد میں مگن ہو جاؤ. اور وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، اس طرح ذکر کرو جیسے آپ کو بتایا گیا ہے، جیسے ابراہیم علیہ السلام ذکر کرتے تھے، سنت ابراہیمی ہے، یا جیسے جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام نے تعلیمات دی تھیں اس طرح ذکر کرو. یا جیسے اب اسلام کی تعلیمات آنے کے بعد تمہیں ذکر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اس طرح تم ذکر کرو. وہاں پہ اذکار مسنونہ ہیں، وہاں پہ دعائیں ہیں، تلاوت ہے، یہ عبادات کے اندر انسان کو وہاں مگن رہنا ہوتا ہے. تکبیرات ہوتی ہیں، جو حج کی تکبیرات ہیں وہ پڑھی جاتی ہیں. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اور اگرچہ تم اس سے پہلے، یعنی ان تعلیمات کے آنے سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے آنے سے پہلے تم ان چیزوں سے ناواقف تھے اور گمراہی میں تھے، تمہیں پتہ نہیں تھا کہ ان امور کو کیسے بجا لانا ہے اور یہاں پہ کیا آداب ہوں گے. اب یہی جو عرفات میں جا کے واپس آنا ہے، جو افاضہ جس کی بات ہوئی، اس کے بارے میں مشرکین مکہ کا ایک امتیازی سا عمل تھا، جو اپنے آپ کو وہ سردار سمجھتے تھے. قریش ہیں، ہم بڑے معزز ہیں، کعبہ کے متولی ہیں. تو وہ کیا کرتے تھے کہ باقی سارے لوگ تو مکہ سے روانہ ہو کے عرفات پہنچ کے وہاں سے لوٹتے تھے مزدلفہ کی طرف، اور یہ مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے، خود نہیں جاتے تھے آگے، عرفات تک نہیں جاتے تھے، مزدلفہ میں ہی ٹھہر جاتے تھے. ذرا وی آئی پی کلچر بنایا ہوا تھا، یا مذہبی قیادت اور سیادت کی وجہ سے اپنے آپ کو ذرا مستثنا سمجھتے تھے. تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو عرفات کا قیام ہے یہ تو فرض ہے. فرمایا کہ ثم افیضوا من حیث افاض الناس، وہیں سے پھر تم واپس لوٹو، جا کے وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ جا کے واپس آتے ہیں. جیسے ہم لوگ جا کے جہاں سے واپس آتے ہیں، عرفات کے میدان تک پہنچو، وہاں قیام کرو، پھر واپس مزدلفہ میں آؤ. یعنی مزدلفہ کا مقام جو ہے یہ مکہ کے قریب ہے، تقریباً 6 میل کے فاصلے پہ ہے. تو اس فاصلے کو درمیان میں اپنے لیے بچا لیتے تھے کہ ہمارا ٹائم بچے گا، یا ہمیں جو ہے نا وہ آگے جانے کی زحمت نہیں ہوگی، یا اس کو، حالانکہ یہ تو حدود حرم میں آتا ہے، وہ عرفات جو ہے حدود حرم سے باہر ہے. تو مختلف قسم کے کانسیپٹ بنا کے یا اپنے بارے میں ایک امتیازی اپنا مقام سمجھ کے وہ نہیں جاتے تھے. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، عرفات تک جاؤ اور پھر وہاں سے واپس آؤ جہاں سے لوگ واپس آتے ہیں. واستغفر اللہ، اور جو پہلے غلطی کر لی اس پہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. پچھلی گناہوں کی پہلے جو کر لیا سو کر لیا، اب چاہے قریش ہیں غیر قریش ہیں، سب کو عرفات میں جا کے وہاں سے واپس لوٹنا پڑے گا. اب حج کے دن مکمل ہو جاتے ہیں. جب یہ 8، 9 اور 10 دن گزرے، حج کے دن مکمل ہو جاتے ہیں، حج کے امور مکمل ہو جاتے ہیں. کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ، جب تم اللہ تعالیٰ کے اس حج کے مناسک کو ادا کر چکو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، تو پھر ایسے ذکر کرو. اب ان کا پھر یہاں پہ ایک جو معمول تھا دور جاہلیت کا، اس کو ختم کیا. اور وہ معمول کیا تھا کہ جو ہی حج مکمل ہوتا، 10 کو فارغ ہوئے، عید منائی، عید کے بعد ان کا جو ہے نا وہ ایک میلہ ہوتا تھا. وہ پھر لوگوں کو اپنے آباء و اجداد کے قصے بیان کرتے تھے کہ ہمارا باپ نے اتنی جنگیں لڑی ہیں اور ہم نے یہ جنگوں میں جوہر دکھائے، اور اپنی بہادری کے قصے اور اپنی جو ہے وہ بہادری کے جوہر جو دکھائے جاتے تھے ان کے بارے میں وہاں پہ بہت زیادہ تفاخر کے ساتھ اور فخر کے ساتھ ایک دوسرے کو قصے بیان کرتے تھے. تو فرمایا کہ پھر جس طرح تم اپنے باپ دادا کے قصے بیان کرتے رہتے تھے نا اس میں، تو اب جب حج مکمل کر سکو، اس کے مناسک اور اس کے جو ارکان ہیں وہ مکمل کر لو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو پھر اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، پھر اللہ تعالیٰ کی یاد کرو. كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ، جیسا کہ تمہارے اپنے باپ دادا کا ذکر تم کرتے تھے اس طرح ذکر کرو. او اشد ذکرا، یا اس سے بھی بڑھ کر کرو، کیونکہ اللہ کا ذکر کرنا تو وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر کرنا تو بہت بڑی چیز ہے. اللہ کی یاد کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکام پہ نظر رکھنا، اللہ تعالیٰ کے احکام کو پڑھنا،
اللہ تعالیٰ کا جو ہے نا وہ یعنی چاہے تو لسانی ذکر ہے وہاں پہ، چاہے قولی ذکر ہے، چاہے فعلی ذکر ہے، چاہے عملی ذکر ہے، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہیں کہ یہ بجا لاؤ۔ اب ذکر کرنے میں، دعائیں کرنے میں، حج کرنے میں پھر آگے حاجیوں کی دو قسمیں بیان فرمائیں کہ یہ جو دعائیں کرنے والے لوگ ہوتے ہیں یا جو حج کرنے والے لوگ ہوتے تھے تو ان میں بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم وہ تھی کہ جو حج کرتے تھے، دعائیں مانگتے تھے، لیکن دعاؤں میں صرف دنیا مانگتے تھے، دنیا کی زندگی، اپنے باپ دادا کی جو ہے وہ عظمت، بلندی، مال دولت، مال مویشی، جانور، یہ مانگتے تھے، اور وہ ایمان کی اور آخرت کی فکر ہی نہیں کرتے تھے۔ تو فرمایا فمن الناس من یقول، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا، اے اللہ ہمیں دنیا میں بھلائیاں عطا فرما دے، دنیا کا مال و دولت، دنیا کی جاہ و حشمت، دنیا کا مقام و مرتبہ، حکومت، کاروبار، ساز و سامان، صرف یہ مانگتے تھے۔ تو فرمایا کہ ایسے حاجیوں کے لیے جو اس وقت حج کرتے تھے اور ایسا کرتے تھے، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ نے فرمایا آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ جو اس حج جیسی عظیم جو ہے عبادت کے دوران بھی اللہ تعالیٰ سے صرف دنیا مانگنے کے لیے گیا ہے، وہ صرف دنیا کو اپنا سارا کچھ سمجھ بیٹھا ہے، صرف دنیا کے لیے، دنیا کے ساز و سامان کے لیے مرا جا رہا ہے، تو فرمایا کہ اس کو آخرت میں کوئی حصہ نہیں ملے گا۔ ومنہم، اور حجاج کی دوسری قسم کیا ہے، منہم من یقول، ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اے ہمارے رب ہمیں دنیا کی بھی بلائیاں عطا فرما، دنیا کا مال و دولت بھی عطا فرما، شہرت اور عزت بھی عطا فرما، برکت اور رحمت بھی عطا فرما، اولاد اور مال سے بھی نواز دے، یہ ساری دنیا کی نعمتیں، دنیا کے اندر جو ہے نا عزت سے نواز دے، یہ بھی مانگتے ہیں۔ وفی الآخرۃ حسنہ، اور آخرت کی بھی بلائیاں مانگتے ہیں کہ یا اللہ آخرت میں قبر حشر کے اندر بھی ہمیں کامیاب فرما دے، یا اللہ میزان کے اندر بھی ہمیں سرخرو فرما دے، ہمیں جو ہے وہ جنت کے مقامات نصیب فرما دے، جنت کی نعمتیں نصیب فرما دے، ایمان کی دولت سے مالا مال فرما، اس ایمان کی برکت سے ہمیں قیامت میں جو ہے نا وہ کامیابیاں نصیب فرما۔ جو یہ بھی مانگتے ہیں تو وقنا عذاب النار، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے اور آگ کے عذاب سے بچا۔ اولئک لہم نصیب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے ان کا حصہ ہے مما کسبوا، جو انہوں نے کمایا، یعنی جو دنیا اور آخرت دونوں مانگتے ہیں، ان لوگوں کو ان کی ان دعاؤں کا پورا حصہ دیا جاتا ہے، اور یہ ان کے لیے اللہ رب العزت نے ان کا مقدر کر دیا ہوا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اور اللہ تعالیٰ تو بہت جلد حساب لینے والا ہے، تمام انسانوں کا ایسے چٹکی میں حساب لے لیا جائے گا، بہت اشارے کے اندر، ایک ہی لمحے میں حساب لینے پر اللہ تعالیٰ قادر ہے، اور اللہ تعالیٰ کا حساب ایک لمحے میں ہو جائے گا۔ تو اس لیے دنیا بھی مانگنی چاہیے، آخرت بھی مانگنی چاہیے۔ اسلام دین اور دنیا کا حسین امتزاج ہے، اسلام دین اور دنیا کے حسین امتزاج کا نام ہے کہ دونوں چیزیں مل کر چلتی ہیں۔ یہاں پہ نہ تو ترک دنیا ہے کہ دنیا کو چھوڑ کے رہبانیت اختیار کر لو، جنگلوں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور وہاں پہ ذکر اذکار اور وہاں پہ کرو، جس میں نہ پبلک کے ساتھ کوئی انٹریکشن ہو، نہ حقوق العباد کا کوئی تعلق ہو، نہ کوئی ذمہ داریوں کا احساس ہو، نہ معاش کی فکر ہو، تو یہ ریکوائرڈ نہیں ہے۔ اسلام رہبانیت کو پسند نہیں کرتا، اسلام دنیا کے ترک کرنے کو پسند نہیں کرتا، بلکہ اسلام دنیا کے اندر رہ کر دنیا کے سارے امور سر انجام دینے کو دین کا حصہ قرار دیتا ہے۔ دنیا کے اندر رہ کر حقوق العباد بھی ادا کرے گا، معاش کے اندر رہ کر حلال کمائی کی بھی فکر کرے گا، ذمہ داریوں کا بھی احساس ہوگا، اس کی اولاد، اس کی ماتحت افراد، اس کی کفالت کی ذمہ داری اس پر ہوگی، لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوگا، عبادت اپنے ان معمولات کے اندر سے نکل کے عبادت کرے گا، تو وہ عبادت وزن رکھے گی۔ جب انسان ایک کام میں لگا ہوا ہے، کاروبار میں لگا ہوا ہے، مشقت میں لگا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئے گی کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، تو وہ فوراً اس پہ لبیک کہہ کے اللہ تعالیٰ کی طرف جاتا ہے۔ جب وہ مال کی ایک پسندیدگی کے اندر زندگی گزار رہا ہے، اللہ کی طرف سے آواز آئی کہ بھئی زکوٰۃ کا ٹائم ہے، اب زکوٰۃ دینی ہے، تو وہ مال میں سے نکال کے اپنے محبوب مال میں سے زکوٰۃ دے رہا ہے، وہ روزہ رکھ رہا ہے، وہ حج کر رہا ہے، وہ جہاد کر رہا ہے، دین کی سربلندی کے لیے نہ صرف خود وہ کوشاں ہے بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی اس پہ لانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو یہ دین اور دنیا کا جو ایک امتزاج ہے، یہ اسلام کے اندر ریکوائرڈ ہے اور یہ مطلوب ہے۔ ترک دنیا کا تصور اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، اسلام میں رہبانیت نہیں ہے کہ ترک دنیا کر کے، جیسے کرسچینٹی کے اندر اپنا سارا کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا کے وہ اپنے آپ کو مذہبی لائن کے اندر، چرچ کے اندر وقف کر دیتے ہیں، نہ تو شادیاں کریں گے،
نہ ہی جو ہے نا وہ اور کاروبار میں جائیں گے، بس وہ چرچ کے ہو کے رہ جائیں گے۔ اسلام ایسا کسی قسم کا حکم نہیں دیتا، بلکہ اسلام کہتا ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر دنیا کی ذمہ داریاں پوری کر کے دین نبھاؤ گے تو یہ دین زیادہ پسندیدہ ہے۔ اسلام کیا کہتا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتا ہے اور آخرت کی بھی بھلائیاں مانگتا ہے۔ تو جو شخص دنیا کی بھی بھلائیاں مانگتا ہے، آخرت کی بھی بھلائیاں مانگتا ہے، اللہ نے فرمایا اولئک لہم نصیب مما کسبوا، ان کے لیے حصہ ہے جو وہ کماتے ہیں، جو وہ مانگتے ہیں، جو وہ طلب کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ان کا حصہ دیتا ہے۔ اسی لیے حج کے دوران یا عمرہ کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ اس دعا کو مانگا کرتے تھے کہ یہ حج کے تناظر میں ایمان والوں کی مانگی ہوئی دعا ہے کہ ایمان والے جو حاجی ہیں وہ یہ دعا مانگتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ یہ ریکمینڈ کی۔ تو آپ نے دیکھا ہوگا طواف کے دوران سب سے زیادہ یہ دعا مانگی جاتی ہے، یہ دعا مانگی جاتی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو بڑی محبوب ہے اور اس میں دین و دنیا کی ساری بھلائیاں موجود ہیں۔ واللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ سخت جو بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اب وہی بات کہ جو یہ جو چند ایام ہیں، ایام تشریق ہیں، 11، 12 اور 13 ذی الحجہ، اس کی جو بات ہو رہی ہے، اس کے بارے میں فرمایا کہ وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، اللہ تعالیٰ کو یاد کرتے رہو۔ تکبیرات تشریق ہیں وہ پڑھتے رہو، فی ایام معدودات، چند دن، یعنی یہ ایام تشریق کہلاتے ہیں۔ فمن تعجل فی یومین، جس نے صرف 2 دنوں میں جلدی کی اور وہ چلا گیا وہاں سے اپنی 10 تاریخ کو اپنے امور سر انجام دیے، اس نے قربانی کی، سر منڈایا، احرام سے باہر آ گیا، اس کے بعد وہ مکہ چلا گیا، تو اب کیا ہے؟ فرمایا کہ فمن تعجل فی یومین، جو 2 دن میں جلدی چلا گیا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں۔ ومن تاخر، اور جو 13 تاریخ تک رکا رہا، فلا اثم علیہ، اس پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ لمن اتقى، اس کے لیے جو تقوی اختیار کرے، یہ ساری باتیں اس کے لیے ہیں جو تقوی اختیار کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتا ہے، جس کو اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ پکڑ، اس کا خوف ہے، وہ اس کے لیے یہ سارے حکم ہیں۔ واتقوا اللہ، اور حکم بھی یہی ہے کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، کہ تم اس کی طرف اکٹھے کیے جاؤ گے، سب کا محشر ہوگا وہاں پہ، یوم محشر میں سب اسی طرح جمع ہوں گے، جیسے حج کے اندر تم جمع ہو، ایسے ہی یہ جو حج کی بات کے ساتھ تحشرون کا لفظ آیا، تو اس کا یہ لنک ہے، آپس میں ربط ہے، کہ جیسے تم حج میں اتنی مخلوق جمع ہو کے ایک جگہ پہ اکٹھے ہو گئے تھے، تو یہ یاد رکھو، وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، تم سب نے اللہ کی طرف اکٹھے ہونا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے حکم پر یہ سارا محشر برپا ہوگا، لہٰذا اس بات کو تم اپنے ذہن میں رکھو اور اللہ تعالیٰ کے خوف والی زندگی بسر کرو۔ یہ چند ایک حج کے امور ذکر ہوئے، اس کے بعد اللہ رب العزت نے کچھ انسانوں کی دیگر مزاج کی خرابیوں کا ذکر کیا۔ انشاءاللہ العزیز اگلے درس میں اس پہ بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔